شیطان کے طریقے کو عام کرنے کی اور شیطان کے راستے پر لے جانے کی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پروردگار ایمان والوں سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوب چکا۔ وہ بہنیں جن میں سے بہت ساری حجاب کی عادی ہیں، بہت ساری پردوں کی پابند ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی جھانک کر کے دیکھا جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری ایسی بچیاں ملیں گی جن کے دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں بے حیائی اور عریانیت سے لگاؤ نظر آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کہاں کہاں بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جاتا۔ بازار دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، ہر جگہ برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، کسی کہنے والے نے سچ کہا، بلکہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بے حیا باش ہر کے خواہی کن، بے حیا ہو جائے اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ یعنی ایک انسان اگر بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھی جاتی، اور اس سے یہ نہیں امید رکھی جاتی کہ کچھ بھی یہ نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، خیر کے کام ہی کرے گا۔ نہیں، ایک بار انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مختلف شکلوں میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کلچرل پروگرام کے نام پر، خاص طور پر شادی کے مواقع پر اس طریقے کے فنکشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں بے حیائیاں پروموٹ کی جاتی ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ لباس مارکیٹ میں اس طریقے کے آئے جس سے بے حیائی کو فروغ ملے۔ آج اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلچرل جتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ شادی کی تقاریب کے اندر آپ دیکھیں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میں ان گھر والوں کو اور ان خواتین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو ایسی بے حیائی کے ماحول کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو شریعت کی پاسداری اور اپنے آپ کو شریعت کے قانون کے مطابق ڈھالے ہوئے رہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بے حیائی میں کشش ہے، بے حیائی میں دوسروں کو لبھانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر دوسری کی نظر میں جچنے کی طاقت ہے، بے حیائی کی بنیاد پر دوسرے کو اپنا بنانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر انسان جو ہے دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان گندی پکچروں کو فارورڈ کرتا ہے، گندے لٹریچر عام کر رہا ہے، برائیوں کو پھیلا رہا ہے، بے حیائی کے مناظر کو پھیلا رہا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جس چیز پر ضرب لگائی وہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں میں کیا چیز نہیں پھیلانی چاہیے؟ فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے اندر، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ عذاب کی شکل آج نظر آ رہی ہے۔ بے حیائی کی بنیاد پر خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں، بے حیائی کی بنیاد پر عذاب کی شکل میں اگر آپ دیکھیں سکون غارت ہو رہا ہے۔ ایک گھر کی عورت اگر شادی شدہ ہو کر کے بے حیا ہو جائے تو گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک گھر کی بچی بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، جس چیز کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، جس چیز سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اس چیز کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر،
تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خواتین کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھی۔ بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر۔ ذرا آپ دیکھیں، آج لباس کے ذریعے جسم کو چھلکایا جاتا ہے اور دوسروں کو خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کی ایک مریضہ جسے فٹ کی بیماری تھی، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ برجستہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی، لیکن میرے لیے ایک دعا آپ ضرور کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا کروں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے فٹ آتی ہے تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، بس یہی دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر کھلے نہیں، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، بس حضور یہ دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ تشریف لے جانے لگیں تو سرکار نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کے مرض کے اندر، قابو سے باہر والی بیماری کے اندر بھی وہ بے حیا اور بے پردہ ہونا نہیں چاہتی، اور آج کی خاتون العیاذ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے مارکیٹ جانا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب کسی بازار کی طرف میں جاتا ہوں تو خواتین کی بے حیائیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بعض برقع پوش خواتین اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کو دھکا مار کے چلتی ہیں، جیسے وہ سمجھتی ہیں یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، یاد رکھو اگر بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو مس ہو جائے تو فرمایا گیا اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ہمارا بھلا چاہنے والا اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے ارشادات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ بے حیائی کا سیلاب اتنی تیزی سے پورے معاشرے کو غرق کر رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا شاید کہ کہیں کسی محلے میں دور کہیں جا کر کے بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتا تھا، اب شاید ہی کوئی گلی ایسی بچی ہو جہاں پر حسن کے سنوارنے کا انتظام نہ ہو، جہاں پر میک اپ کا انتظام نہ ہو، جہاں آوارگی کے سلسلے میں، دعوت دینے والے مناظر کے سلسلے میں اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس طرف توجہ کیوں بڑھ گئی؟ دنیا بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت جائز طور پر بننے سنورنے سے بچے، ہاں عورت بنے سنورے، اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، عورت بنے سنورے، اچھے کپڑے پہنے خواتین کے ماحول کے اندر، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز ضرور عرض کروں گا، ایسے لباس نہ پہنے جس سے بدن چھلکتا ہو، بدن کے اعضاء چھلکتے ہوں، بدن کی نمائش ہوتی ہو، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ارے مجھے میری بچیوں اتنا تو بتاؤ، جس خدا کے سامنے تم نماز کے لیے کڑی ہوتی ہو اس وقت تمہارے مصلے کے اندر سر ڈھانکنے کی چادر ہوتی ہے، اس طرح سے تم اپنا سر ڈھانکتی ہو کہ بال کی سیاہی بھی حالت نماز کے اندر نظر نہ آئے، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم اپنے سر کے بالوں کو اس طرح چھپاتی ہو، اور انسانوں کے سامنے کھلے سر، کھلے عام۔ یاد رکھیں جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنتی سنورتی ہے اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری بہنیں؟ کس راستے کی مسافر بن چکی وہ؟ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں آج بھی کچھ ایسی خواتین ہیں، کچھ ایسی بچیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پردے پر اور ان کی شریعت کی پاسداری پر جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں جانتا ہوں اے خواتین اسلام، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں،
मुख्तलिफ अमराज का जिंदगी से वाबस्ता हो जाना और मुख्तलिफ टेंशन का घरों के अंदर दाखिल हो जाना, ये सारी चीजें आवारगी की बुनियाद पर हैं, बेहयाई की बुनियाद पर है। जब तक कि इस पर कदगन नहीं लगाई जाएगी और इससे परहेज नहीं किया जाएगा, आपकी जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता और ना आपको जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नसीब हो सकती है। कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, वो जब किसी बुराई से रोकने के बारे में फरमाता है और जब किसी बुराई की मजम्मत करता है, तो ऐसा नहीं कि बंदों पर छोड़ दे कि तुम बेहयाई से बचो, इसलिए कि जाहिर सी बात है बंदा जानता ही नहीं कैसे बचा जाए। तो जहां मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बेहयाई को फैलाने से मोहब्बत रखने वालों के हवाले से यह हुक्म फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अदाब है, वहीं फरमाया अगर तुम चाहते हो कि बेहयाई से बच जाओ तो बेहयाई से क्या चीज रोकेगी? इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अफजलुल इबादात। आप अंदाजा लगाएं, तारीख इस बात पर गवाह है कि जब जब खवातीन पर या जब जब अल्लाह के बंदों पर मुसीबतें आई, इम्तिहान का वक्त आया, तो उन्होंने नमाज का सहारा लिया और खुद परवरदिगार फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। नमाज बड़ी ताकतवर चीज है, नमाज में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है, नमाज के अंदर अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और एक नमाजी का तस्करा किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात को नमाज पढ़ता है और दिन में चोरी करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दिन ये नमाज इसे बेहयाई से और इस बुराई से रोक लेगी। कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने देखा कि उस बंदे ने नमाज की बरकत से तौबा करके सीधे रास्ते का वो मुसाफिर हो गया। सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज के पाबंद बनो। शायद इससे पहले कि मैं इससे पहले भी ये वाकया मैं अर्ज कर चुका हूं, लेकिन आज फिर याद दहानी के तौर पर यह वाकया अर्ज करूं। 1996 में पहली मर्तबा मैं जब अमेरिका के दौरे पर गया तो न्यू जर्सी के अंदर हमारे एक दोस्त जिनके घर मेरा कयाम था, रात हमने वहां कयाम किया और सुबह मेरी वहां से न्यू जर्सी से फ्लाइट थी शिकागो के लिए। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट होने की वजह से पूरे घर वाले जल्दी से उठ गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सबकी नींद खराब हुई होगी। जब घर से निकलने का वक्त आया और वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ना चाहते थे तो मुझे उन्होंने कहा कि हजरत अगर आप इजाजत दें तो मेरी बच्चियों को भी मैं साथ ले लूं, उन्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा आपको ड्रॉप करने के बाद। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर गाड़ी में बैठे, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बाजू की सीट पर था, पीछे बच्चियां बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने घर वालों को बड़ी तकलीफ दी, आज सुबह सुबह सबको बेदार होना पड़ा मेरी वजह से। उन्होंने कहा नहीं हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बच्चियां जो आपके साथ पीछे बैठी हुई हैं, हमारे साथ जो चल रही, जिनको हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना है, हजरत इनके बैग के अंदर आपको मुसल्ला मिलेगा और ये मेरी वो बच्चियां हैं और मेरी घर की पूरी फैमिली है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फज्र की नमाज के लिए सब बेदार हो जाते हैं और मेरी बच्चियां यूनिवर्सिटी में भी नमाज पढ़ती हैं। मुझे हैरत हुई, पहली बार अमेरिका गया था, बहुत कुछ गलत तसव्वुरात और तखय्युलात थे। मैंने उनसे कहा कि इन बच्चियों में अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर नमाज के इतने एहतमाम का जज्बा आपने कैसे पैदा किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला यहां जॉब के लिए आया था, मुलाजिमत मुझे अच्छी जगह पर मिल गई, मैं जिंदगी गुजारने लगा। बीवी बच्चे इंडिया में रहते थे और इसरार कर रहे थे कि हमें भी बुलाइए, हमें भी बुलाइए। लेकिन अमेरिका का गंदगी भरा माहौल देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी बच्चियों को यहां पर बुलाऊं। लेकिन मेरी एक आदत थी कि रोजाना मैं कंजुल ईमान पढ़ता और इस तिलावत के दरमियान कुछ महीनों के बाद एक आयत मेरी निगाहों के सामने आई, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे दिल के अंदर जैसे एक खुशी की
लहर दौड़ गई और मैंने कहा चलो मुझे इलाज मिल गया। मैंने अपने घर वालों को फोन किया और मैंने बीवी और बच्चों से कहा कि अगर तुम्हें अमेरिका आना है तो 6 महीने तक तुम लोगों में से किसी की भी एक वक्त की नमाज अगर कजा नहीं होगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम लोगों को यहां बुला लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी बच्चियों ने अमेरिका जाने की उसके अंदर 6 महीने तक नमाज की पाबंदी की। जब 6 महीने का उनका ये ड्यूरेशन मुकम्मल हुआ, उसके बाद उन्होंने मैसेज किया या फोन किया कि हम नमाज की पाबंद हो चुकी हैं, एक वक्त की भी नमाज हमारी नहीं छूटती। उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया, कहा ये उसी आयत की बरकत है कि आज मेरी बच्चियां पर्दे की भी पाबंद हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी नमाज की पाबंदी करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने तो अब उन बच्चियों के बच्चों को भी देखा और मुझे हैरत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों का ग्रोथ भी इसी तरीके से हो रहा है। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बेहयाई से बचने का इलाज रखा और बेहयाई से बचने का इलाज नमाज फरमाया। इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, याद रखें शैतान आपको बेहयाई की दावत देगा। जब कभी तबीयत के अंदर, जब कभी नफ्स वरगलाए और बेहयाई की तरफ माइल करे, बेहयाई को प्रमोट करने का जज्बा पैदा हो, बेहयाई का मुजाहिरा करने का जज्बा पैदा हो, फौरन समझ लेना कि आपको दुश्मन भटका रहा है, आपको दुश्मन गलत रास्ते पर ले जा रहा है, आपको दुनिया और आखिरत की तकलीफ में गिरफ्तार किया जा रहा है, आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद की जा रही है। अल्लाह अकबर। उस वक्त अगर अल्लाह के खौफ से आपके कदम रुक गए और बेहयाई से बच गए, मुबारक हो कि अल्लाह ने आपके सीने को ईमान की दौलत से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई से बचो। बेहयाई बहुत बड़ी बला है, ये तबाह कर देगी मुआशरे को, ये बर्बाद कर देगी मुआशरे को। मेरी बच्चियों खवातीन ही थी। मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों को दरमियान में चलते हुए देखा, ऐलान कर दिया आज के बाद कोई औरत दरमियान में न चले, किनारे पर चले। तो सिचुएशन ये हुई कि मदीने की गलियों में चलने वाली औरतों के दुपट्टे और औरतों की चादरें मदीने की दीवारों के साथ लगने लग गईं। ये मेरे आका के फरमान पर अमल का जज्बा था। और आज क्या है? आज क्या सिचुएशन है? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। अल्लाह का शुक्र है कि इज्तिमा में आने वाली खवातीन बहुत सारा दर्स सुनने के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिश करती हैं और इतने बड़े इज्तिमा के अंदर बहुत ज्यादा खामोशी का मुजाहिरा भी करती हैं। लेकिन यह चीज सिर्फ यहां तक महदूद नहीं होनी चाहिए। पाकीज़ा जहन लेकर के जाओ, पाकीज़ा सोच लेकर के जाओ, पाकीज़ा फिक्र लेकर के जाओ, ताकि आपकी जिंदगी भी पाक और साफ सुथरी रहे और आपकी आखिरत भी बेहतर बन सके। अब एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी। गौर से सुनिएगा। वो औरतें जो चिल्लाकर बात करती हैं, वो औरतें जो गलत चीजें एक दूसरे को फॉरवर्ड करती हैं, वो औरतें जो लड़कों को गंदे मैसेज और मैसेज फॉरवर्ड करती हैं, वो औरतें जो छुपकर मां बाप से लड़कों से बातचीत और अफेयर करती हैं, जरा गौर से सुनिए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज्यादा नहीं, थोड़े से फासले पर बैठी थी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से फासले। यूं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बहुत बड़ा, जिस घर के अंदर वही नाजिल होती हो उस घर से बढ़कर के घर कौन सा हो सकता है। लेकिन रकबे के एतबार से अगर देखा जाए तो एरिया बहुत मुख्तसर था। सरकार के पास एक खातून आती है। उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि वो खातून सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से बात कर रही थी राज के अंदर कि इतने आहिस्ता कि मैं बहुत करीब रह करके भी उनकी बात को न सुन सकी। लेकिन हुजूर सुन गए, हुजूर सुन गए। और हुजूर सुनते इससे पहले खुदा ने सुन लिया। हुजूर सुनते इससे पहले खुदा ने सुन लिया। वो औरत अपने शौहर की कोई शिकायत कर रही थी, अभी उसकी शिकायत मुकम्मल नहीं हुई कि 28वें पारे की पहली आयत नाजिल हो गई।
قد سمع اللہ، سبحان بے اللہ۔ شک اللہ نے سن لیا۔ ام المؤمنین کہتی ہیں ذرا سوچو تو صحیح، جس خدا کے سننے کی طاقت یہ ہو کہ میں قریب رہ کر کے بھی اس عورت کی بات نہ سن سکی، مولا میرا کس طریقے سے سن لیتا ہے۔ اے عورتوں، اگر تم چھپ کر کے بھی کچھ باتیں کرتی ہو تو سن لینا، کوئی سنتا ہو یا دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، خدا ضرور دیکھتا ہے۔ ڈرو اپنے پروردگار سے۔ اسی لیے اس آیت کی اینڈنگ میں اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کہاں چھپ کر گناہ کرو گی؟ کہاں بے حیائیوں کا مظاہرہ کرو گی؟ کس کس طریقے سے واٹس ایپ اور چیٹنگ کے ذریعے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے لاک لگاؤ گی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے؟ کیا کسی کی ان چیزوں سے خدا بھی بے خبر ہے؟ نہیں۔ ڈرو اللہ سے جو سب جانتا ہے، وہ پکڑ کرنا بھی جانتا ہے۔ آج اگر دلوں سے سکون کی دولت نکل چکی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بے حیائیاں بڑھ گئیں، برائیاں بڑھ گئیں، شوہر کی نفرتیں پیدا ہو گئیں، شوہر کے اندر دلچسپی ختم ہونے لگ گئی، شادی شدہ عورتیں دوسری طرف توجہ دینے لگیں، نوجوان بچیاں ادھر ادھر بغیر کسی مذہب اور بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے دوڑنے لگ گئیں۔ تم سن لو، یہاں اپنی خواہش پوری کرنے نہیں آئے، یہاں خدا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ زندگی بدلو، سوچ بدلو اور فحاشی پر کنٹرول کرو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم فحاشی کے سد باب کے لیے مزید میں قرآن کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن میں آنے والی ان خواتین اسلام سے نہ کل نا امید تھا، نہ آج نا امید ہوں۔ انہی خواتین نے ماحول بدلنے کی کوشش کی اور آج الحمدللہ رب العالمین گھر گھر، معاشرے، محلے محلے کے اندر سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا اہتمام، درس کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام، اور میں ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی کم عمری کے باوجود دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ گھر گھر جا کر خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میری بچیوں کو اور خواتین اسلام کو دونوں جہاں کی سربلندی عطا فرمائے اور کل بروز قیامت خاتون جنت کی چادر میں جگہ نصیب فرمائے۔ اے خواتین اسلام، محنت کرو، مشقت کرو، تم میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تم معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 8000 کے قریب تاریخ کے اندر ایسی محدثات ملیں گی جن کے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے محدثین آپ کو ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عورتیں چاہیں تو معاشرے کو سنوار سکتی ہیں اور عورتیں اگر چاہیں تو معاشرے کو بگاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے آ جاؤ اور سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے خواتین کے اندر دین متین کا جذبہ پیدا کرنے اور دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل ہم سب کو بے حیائی سے بچنے اور بے حیائی سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔